اگر جنگ 10 سال تک چلتی ہے تو ایران ایز اے کنٹری کیا سروائیو کر پائے گا کہ نہیں؟ ان کے لیے بنیادی مسائل ہوں گے یا نہیں؟ آئے ہم آپ کو 8 نکات دکھاتے ہیں۔ نمبر 1، بنیادی خوراک اور ادویات کا جو سٹاک ہے اس میں ایران خود کفیل ہے۔ نمبر 2، جو ایران کا بنیادی ڈھانچہ اسٹرکچر ہے اٹیک کا، جیسے میزائل سسٹم اور ڈرون سسٹم، اس میں بھی ایران خود کفیل ہے۔ 334 اضلاع ایران کے پورے ملک کے اندر موجود ہیں، اور یہ اضلاع باہم ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط میں ہیں، رابطے میں ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب کوئی ضلع افیکٹڈ ہوتا ہے تو دوسرا ضلع اس کی مدد کرتا ہے، بے شک وہ ضلع دور کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ 15 ممالک کے ساتھ زمینی سرحدیں لگتی ہیں ایران کی، اور 2 جگہوں سے سمندر بھی لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیوگرافیکلی ایران ایک ایسے جگہ پہ واقع ہے کہ اس کے اندر پہاڑ موجود ہیں، اس کے اندر ایسے صحرا موجود ہیں، اس کے اندر ایسی جگہ موجود ہیں، ایسی لاجسٹک کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ یہاں پہ یعنی پہنچنا، دسترسی کرنا اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ 9 ملین آبادی والا ملک، بہت زیادہ آبادی رکھنے والا ملک کہ جس کی یعنی آبادی ختم کرنا ایک قسم کا ناممکن ہے اٹیکس کے ذریعے۔ اس کے علاوہ طویل المدت جنگ کا تجربہ، گوریلا وارفیئر میں ایران کو بہت زیادہ تجربہ حاصل ہے۔ خود ایران کی زمینی جو جنگ ہے اس نے عراق میں، شام میں اپنی پراکسیز کے ذریعے، خود اپنی فوج کے ذریعے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے۔ اور آخری، ایران کے اندر تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ شہداء موجود ہیں، اور ایران کے اندر انقلاب اسلامی کے بعد ایک خصوصی جو چیز یہاں کے جوانوں کو، یہاں کے بچوں کو پڑھائے گی، وہ یہ تھا شہادت کا جذبہ، اثار کا جذبہ، اسلام کا جذبہ۔ تو یہ جذبہ ایسا ہے کہ جو بڑی بڑی فوجوں میں نہیں پایا جاتا، اور اس جذبے کی وجہ سے بعض فوجیں فتح بھی پا جاتی ہیں اور بعض فوجیں شکست بھی کھا جاتی ہیں اگر مد مقابل میں اس طرح کا جذبہ پایا جائے۔